جب شہری قانونی طریقہ کار کے مطابق پولیس کے پاس اپنی درخواست جمع کرا دیتا ہے تو یہاں سے ایک نہایت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا اس درخواست پر ایف آئی آر درج ہوگی یا نہیں۔ یہ فیصلہ نہ مدعی خود کرتا ہے اور نہ ہی کسی دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ فیصلہ پولیس کے قانونی اور محکمانہ نظام کے تحت ہوتا ہے۔ مدعی کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایف آئی آر محض ایک کاغذی کارروائی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ قانونی عمل ہے، جس کے لیے پولیس کو کچھ بنیادی قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ درخواست موصول ہونے کے بعد پولیس سب سے پہلے اس درخواست کا ابتدائی جائزہ لیتی ہے۔ یہ جائزہ عام طور پر ڈیوٹی افسر یا ابتدائی طور پر مقرر کی گئے انکوائری افسر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ افسر درخواست میں درج حقائق کو غور سے دیکھتا ہے اور یہ جانچ کرتا ہے کہ بیان کیا گیا واقعہ کیا کسی فوجداری جرم کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں، آیا اس میں کسی قابل سزا فعل کا ذکر موجود ہے اور کیا واقعے کی نوعیت ایسی ہے جس پر فوجداری قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ اس مرحلے پر پولیس مدعی کی نیت پر فیصلہ نہیں کرتی بلکہ صرف واقعے کی قانونی نوعیت کو دیکھتی ہے۔ اگر ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آ جائے کہ بیان کردہ واقعہ قانون کے مطابق ایک قابل شناخت جرم بنتا ہے تو انکوائری افسر اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ یہ رپورٹ عام طور پر اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی ایس ایچ او کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بعض معاملات میں خاص طور پر جب واقعہ سنگین نوعیت کا ہو یہ رپورٹ ڈی ایس پی یا متعلقہ اعلیٰ افسر کو بھی بھیجی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ اکثر کسی ایک فرد کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک باقاعدہ محکمانہ عمل ہوتا ہے جس میں ذمہ داری مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے۔ جب اعلیٰ افسر اس انکوائری رپورٹ کا جائزہ لیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا رپورٹ میں قانونی بنیاد موجود ہے یا نہیں اور آیا بیان کردہ حقائق فوجداری کارروائی کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر رپورٹ واقعی قانونی تقاضوں پر پوری اترتی ہو اور واقعہ فوجداری جرم کے زمرے میں آتا ہو تو متعلقہ افسر ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دیتا ہے یا ہدایات جاری کرتا ہے۔ اس ہدایت کے بعد ایس ایچ او یا ڈیوٹی افسر باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج کرتا ہے اور اسی مرحلے پر ایک انویسٹیگیشن آفیسر مقرر کیا جاتا ہے جو آگے چل کر مقدمے کی تفتیش کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں مدعی کا معاملہ باقاعدہ طور پر ریاستی قانونی نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات مدعی کے لیے بہت اہم ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف قانونی تفتیش کے آغاز کا اعلان ہوتا ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست نے مدعی کے بیان کو قانونی جانچ کے قابل سمجھا ہے اور اب اس معاملے کی تحقیقات قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ اسی لیے مدعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پورے مرحلے میں صبر، سچائی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر آگے چل کر پورا قانونی عمل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیاد درست ہو، سچ پر مبنی ہو اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہو تو انصاف کا راستہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ واضح کیا کہ درخواست کے بعد ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ پولیس کن بنیادوں پر کرتی ہے۔
اور اس کے پیچھے پولیس کا محکمانہ نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس عمل کو مزید آگے بڑھائیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے کہ FIR درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ کن اختیارات کے تحت کام کرتا ہے اور پورا مقدمہ کن مراحل سے گزرتا ہے اور مدعی کو کن کن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ معلومات کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی زیادہ درکار ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ قانونی آگاہی کی ایسی ہی مزید سادہ اور عملی ویڈیوز کے لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل قانون پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔